السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقصد شہادت ہے اس کے متعلق چند ایک باتیں میرے دل چاہ رہا ہے، چونکہ محرم الحرام کے ایام ہیں اور ہر طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہے، تو اس حوالے سے جو مقصد شہادت ہے اس موضوع پر چند ایک باتیں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیں دنیا میں جو شخص بھی اس دنیا میں جس نے قدم رکھا ہے اس نے پھر اپنا وقت مقرر پورا کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمارا یہ سفر عالم ارواح سے شروع ہوا، عالم ارواح سے عالم بطن میں، پھر عالم بطن سے عالم دنیا میں، پھر عالم دنیا سے پھر عالم برزخ میں، پھر اس کے بعد عالم آخرت میں۔ ہمارا جو اصل منزل ہے وہ جنت ہے انشاءاللہ۔ تو یہ راستے کے مختلف پڑاؤ ہیں۔ عالم ارواح سے سفر شروع ہوا تو ہمارا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ عالم بطن میں، یعنی ماں کے پیٹ میں، جس میں ہم نے تقریباً 9 ماہ گزارے۔ پھر عالم بطن سے اللہ کے حکم سے ہم عالم دنیا میں ہم آئے، پھر یہاں بھی اپنا اپنا وقت مقرر کر کے ہم یہاں سے منتقل ہوں گے یا عالم برزخ میں جائیں گے۔ اور دنیا سے منتقل ہونے کی 3 ممکنہ شکلیں ہیں، جسے ہم موت کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت دنیا سے منتقل ہونے کی ایک شکل ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو آدمی یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے ہم اس کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی انتقال کر چکا ہے، یعنی دنیا سے منتقل ہو گیا ہے۔ دنیا سے منتقل ہونے کی 3 ممکنہ شکلیں ہیں۔ پہلے نمبر پر انسان طبعی موت مرتا ہے، دوسرے نمبر پر انسان کسی حادثے کا شکار ہوگا، کسی حادثے کا شکار ہوگا جسے اتفاقی موت بھی کہتے ہیں۔ اور منتقلی کی تیسری شکل یہ ہے کہ وہ شہادت کی موت مرے گا۔ تو دنیا سے منتقل ہونے کی 3 ممکنہ شکلیں ہیں: طبعی موت، حادثاتی موت یا شہادت کی موت۔ طبعی موت ہم اسے کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاری، 70-80 سال کے بعد اس نے اپنی تمام ذمہ داریاں اپنی اگلی نسل کو سونپ دیں، تمام ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو گیا۔ اب خود اسے بھی موت کا انتظار ہے کہ کب بلاوا آئے اور میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ جب ایسا آدمی رخصت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی اپنی طبعی زندگی پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور ایسے آدمی کی رخصت ہو جانے پر جدائی کا غم ضرور ہوتا ہے، لیکن جانے والا ایک اس لحاظ سے مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داریاں اپنی اگلی نسل کو منتقل کر دی ہیں۔ اور منتقلی کی ایک دوسری شکل ہے حادثاتی موت،
کہ انسان کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اور یہ سب سے زیادہ دکھ دینے والی اور عبرت ناک شکل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حادثاتی موت اور اتفاقی موت سے پناہ مانگی ہے، اور امت کو بھی ایسی موت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ موت ہوتی ہے کہ انسان کو موقع نہیں ملتا، ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا، کسی انجان گولی کا نشانہ بن جائے، تو اس قسم کے جتنے بھی حادثے ہیں تو انسان کے پاس موقع نہیں ہوتا، بلکہ بعض حادثے ایسی بھی آتے ہیں کہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، اور بعض شکلیں ایسی عبرتناک ہوتی ہیں کہ انسان موت سے پہلے کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ بڑے افسوسناک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ گاڑی میں تھا، ریکارڈ چل رہے تھے، وہ گانوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، تو اچانک ایک حادثہ ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اور بعض ایسی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ ناچ گانوں کی محفلیں چل رہی ہیں کہ اسی میں اچانک ایک بم پھٹتا ہے۔ تو اس قسم کی جتنے بھی حادثاتی اموات ہیں وہ بہت ہی عبرتناک ہوتے ہیں، اور پھر پسماندگان کے لیے بھی بہت اذیت ناک اور بڑے صبر آزما ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے حادثات سے محفوظ رکھے، ہم کو، ہماری نسلوں کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو۔ دنیا سے منتقل ہونے کی یہ دوسری شکل تھی، اور دنیا سے منتقل ہونے کی ایک تیسری شکل ہے جسے ہم شہادت کی موت کہتے ہیں، اور یہ دنیا سے منتقل ہونے کی سب سے بہترین شکل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ نے موت کی دعا مانگنے سے امت کو روکا ہے، لیکن شہادت کی دعا آپ نے، شہادت کی آرزو کی ہے، بلکہ ایک دفعہ نہیں، ایک ہی جملے کو آپ نے 7 مرتبہ دہرایا، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں۔ تو معلوم ہوا دنیا سے منتقل ہونے کی سب سے جو بہترین شکل ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت ہمیشہ ایک مقصد کے لیے اپنی جان کو قربان کیا جاتا ہے۔ اس قربانی کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اس مقصد کو پانے کے لیے وہ آدمی اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی موت کے بارے میں فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم ایسے لوگوں کو ہرگز مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ یعنی شہادت کی موت نہیں بلکہ حیات ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے پاس جانے کا سب سے بہترین اور مبارک طریقہ ہے۔ شہید تو شہید رہا، آپ جانتے ہیں شہید کے زیر استعمال جو گھوڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی قسمیں کھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ تو شہید کی عظمت تو اپنی جگہ پر ہوئی، شہید کے استعمال میں آنے والا وہ گھوڑا بھی اللہ کی نظر میں اس قدر عظمت والا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر آیت بنا کر اس کی قسمیں کھائی ہیں۔
تو تاریخ اسلام کے اندر حق و باطل کے جو معرکے ہیں اس میں آپ کو لاکھوں شہادتیں ملیں گی، اور ساری کی ساری شہادتیں بامقصد تھیں، اتفاقی اور حادثاتی نہیں تھیں۔ اور ان میں ایک معرکہ کربلا کے نام سے بھی ہے، جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ شہادت بھی کوئی اتفاقی اور حادثاتی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، قربانیوں کے پیچھے اس مقصد کو نہیں سمجھ سکتے، اس مقصد کو بھلا دیتے ہیں، یا اس مقصد اور اس روح کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں عید قربان میں ہمیں قربانی یاد رہی، لیکن قربانی کے پیچھے جو روح اور فلسفہ اور مقصد ہے ہم نے اسے بھلا دیا۔ حالانکہ پوری قربانی کا جو فلسفہ ہے اس باپ بیٹے کی گفتگو میں ہے، ہم نے باپ بیٹے کی گفتگو کو بھلا دیا اور آگے ہمیں قربانی یاد رہی۔ اس گفتگو میں پوری قربانی کا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ پوری قربانی کا فلسفہ اس باپ بیٹے کی گفتگو کے اندر ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو کیا کہتا ہے اس بارے میں، تو اس پوری گفتگو میں تسلیم و رضا کا وہ پیغام دیا گیا جسے ہم نے بھلا دیا۔ ہمیں قربانیاں یاد رہیں اور قربانیوں کے پیچھے جو مقصد اور روح تھی ہم نے اسے بھلا دیا۔ اسی طرح حضرت امام حسین کے جو قیام کا مقصد تھا، ہم نے اسے بھی حضرت امام حسین کی قربانیوں کے نعروں میں، ماتم میں، مجالس میں ہم نے مقصد بھلا دیا، صرف قربانی کو یاد رکھا۔ حضرت امام حسین نے ایک خطبے کے اندر اپنے قیام کا مقصد بیان فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا انہم ترکوا طاعت الرحمن، انہوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، ولزموا طاعت الشیطان، اور شیطان کی اطاعت کو انہوں نے لازم پکڑ لیا ہے، واظہر الفساد، اور زمین پر انہوں نے فساد برپا کر دیا ہے، وعطل الحدود، اور اللہ کے حدود کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، واستأثروا بالفیء، اور مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر انہوں نے کھانا شروع کر دیا ہے، وأحلوا حرام اللہ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال کر دیا، وحرموا حلالہ، اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو ان جملوں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قیام کا مقصد بیان فرمایا کہ قیام کا مقصد کیا خلافت ہے، کہ میں اس لیے یزید کے مخالف قیام کر رہا ہوں، حکومت کے لیے، خلافت کے لیے، بلکہ آپ نے ان جملوں کے اندر وہ مقصد بیان فرمایا کہ میں یزید کے خلاف قیام کیوں کر رہا ہوں۔ تو آپ کی یہ قربانی در حقیقت دو نظریوں کے درمیان ایک سد سکندری ہے۔ یہ قربانی، اس قربانی کے بعد حسین ایک فرد کا نام نہیں، بلکہ حسینیت ایک نظریے اور فکر کا نام ہے، فکر کا نام بن گیا، اور یزید بھی ایک فرد کا نام نہیں رہا، بلکہ یزیدیت بھی ایک فکر اور نظریے اور سوچ کا نام بن گئی۔ حسین کی اس قربانی کے بعد
حسینیت ایک فکر بن گئی اور یزیدیت دوسری فکر بن گئی۔ لیکن آج ہم اگر حضرت امام حسین کے اس قیام کے مقصد کو سامنے رکھ کر ان جملوں کو پڑھتے جائیں اور ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرے کہ جن اسباب کی وجہ سے حضرت امام حسین نے قیام فرمایا تھا، یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کیا وہ ساری باتیں مجھ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا میں اللہ کے حدود کو توڑ رہا ہوں؟ کیا میں شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں یا اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں؟ کیا میری کوششیں زمین میں فساد پیدا کرنے والی ہیں یا امن پیدا کرنے والی ہیں؟ میں دوسروں کے مال کو کھا رہا ہوں یا ان کا حق دے رہا ہوں؟ میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام تو نہیں کر رہا؟ لیکن جب آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہم میں وہ ساری صفات جو یزید کے اندر تھی، یزیدیت کے اندر تھی، وہ ساری صفات آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو یقین کیجئے بڑے سخت جملے ہیں کہ اگر آج حضرت حسین آج کے زمانے میں موجود ہوتے تو آج ان کا قیام ہمارے خلاف ہوتا، یا دوسری یوں بھی کہا جا سکتا ہے اگر ہم خدا نخواستہ امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو پھر بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ اس وقت ہم یزید کے لشکر میں ہوتے نہ کہ حسین کے لشکر میں، کیونکہ جو صفات یزید کے اندر ہیں وہی آج ساری صفات مسلمان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ موقع آتا ہے، ایک تو حضرت امام حسین کی شہادت کا چرچا ہوتا ہے، اور دوسرا جن افراد کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت اور الفت ڈال دی تھی، ہم ان لوگوں کو ایک دوسرے کا حریف ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کا دشمن تھا، فلاں فلاں کا دشمن تھا، جبکہ اللہ نے اعلان فرما دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت بھر دی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے، پھر آج ہماری یہ کوششیں 1400 سال سے جاری ہیں، ہم انہیں ایک دوسرے کا حریف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی آپس میں محبتیں کتنا تھیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں کیا تھیں، اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کر لے تو انسان کے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ جن لوگوں کو ہم آپس میں حریف بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا دشمن بنا کے پیش کر رہے ہیں، ان کے درمیان تو ایسی محبتیں ہیں اور ان کے درمیان تو ایسی گہری رشتہ داریاں ہیں، اتنی گہری رشتہ داریاں تو آج کسی خاندان میں بھی نہیں ہیں، اور ایسی محبتیں ہیں تو آج تو کسی سکے بھائیوں میں بھی وہ محبتیں نہیں پائی جاتی۔ میرے سامنے کچھ کتابوں کے حوالے موجود ہیں جس میں صحابہ کرام کی آپس میں محبتیں، خصوصاً اہل بیت کے ساتھ، میں ان حوالوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حوالوں کے ساتھ۔ کتاب کا نام ہے تہذیب الاسماء، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 244، اور یہ تاریخ ابن عساکر کی ہے، اس میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 26، صفحہ نمبر 372۔ اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، صحابہ کرام کے دل میں اس قدر عظمت اور توقیر تھی کہ جب بھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صحابی کے سامنے گزرتے تو صحابہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور بعض صحابہ آپ کے پاؤں کا بوسہ لیتے اور آپ کے ہاتھوں کو چومتے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حوالہ ہے معجم کبیر کا، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 285۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ کہ کہیں پیدل جا رہے ہیں کہ سامنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اپنی سواریوں پر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان حضرات کی نظر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے تو وہ دونوں حضرات اپنی سواریوں سے اتر کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ حضرات اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھتے ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 438، حدیث نمبر 3712۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اہل بیت کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور بخاری شریف کی ہی حدیث کا حوالہ ہے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 438، حدیث نمبر 3713۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام تم پر لازم ہے۔ آگے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کر حضرت علی کے ساتھ باہر نکلے تو گلی میں آپ نے دیکھا کہ حسنین کریمین گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ کی شکل بالکل میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، اور حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تیری شکل اپنے باپ سے نہیں بلکہ اپنے نانا سے ملتی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی مسکرا اٹھے۔ مستدرک ایک کتاب ہے حدیث کی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 139۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عقیدت میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ کا معمول تھا جب آپ امیر المومنین بنے تو حسنین کریمین کے لیے سب سے زیادہ وظیفہ مقرر فرمایا، اور مال غنیمت میں جب کوئی قیمتی کپڑے آتے تو سب سے پہلے حضرت حسنین کریمین کے لیے وہ کپڑے تحفہ کے لیے بھیج دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے ایک صاحبزادے نے آپ سے مطالبہ کیا کہ امیر المومنین، میں تو امیر المومنین کا بیٹا ہوں، اور اگر مجھے آپ وظیفہ ان سے زیادہ نہیں دے سکتے تو کم از کم میرا وظیفہ حسنین کریمین کے برابر تو کر دیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے بیٹے، تیرا باپ حسین کے باپ جیسا نہیں ہے، تیری ماں بھی حسین کی ماں جیسی نہیں ہے، اور تیرا نانا حسین کے نانا جیسے نہیں ہیں، تو پھر کیسے تو مطالبہ کر سکتا ہے کہ تیرا وظیفہ حسنین کریمین جیسا ہوگا؟ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی بھی اہل بیت سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشرف المعبد لآل محمد ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 92،
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت تھی اہل بیت سے، حضرت ابو محزم مشہور تابعی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جنازے میں شریک تھے، تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنے عمامے سے یعنی اپنی پگڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر لگی ہوئی مٹی کو صاف کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پگڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر لگی ہوئی مٹی کو صاف کر رہے تھے۔ تو یہ عقیدت اور محبت تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ حسن اہل بیت صحابہ کرام کی آنکھوں کا تارا تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمرو بن عاص، یہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 179 واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں آپ کی نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، تو آپ نے فرمایا اس وقت آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص یہی ہے، یعنی حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آسمان والوں کے نزدیک، اس سے مراد اللہ اور اس کے فرشتے، ان کے نزدیک زمین والوں میں سب سے محبوب شخصیت وہ حضرت حسین کی شخصیت ہے۔ یہ تو تھی اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت۔ اس کے علاوہ کثیر واقعات ہیں جس میں اہل بیت کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں۔ اگر ان کی رشتہ داریوں پر بات کی جائے کہ صحابہ کرام کی آپس میں رشتہ داریاں کیا تھیں، تو سب سے عجیب بات میں جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں، آپ نے 12 اماموں کا نام سنے ہوں گے۔ جو اہل تشیع جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں 12 امام، ان کے نام گنواتے ہیں: امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ جو 12 امام کی فہرست بتائی جاتی ہے، کبھی آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ ان کا شجرہ نسب کیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے 2 صاحبزادے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ حضرت امام حسین کے جو صاحبزادے کربلا میں جو زندہ بچ گئے تھے، حضرت امام زین العابدین، ان کا بیٹا حضرت امام باقر، پھر ان کا بیٹا حضرت امام جعفر، یہ سلسلہ نیچے تک چلا جائے گا۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 3 بیٹے تھے: حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن ابو بکر، حضرت محمد بن ابو بکر۔ ان حضرت عبد الرحمن کی ایک بیٹی حضرت اسما اور حضرت محمد بن ابو بکر کا بیٹا قاسم، ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ ان کی اولاد ہے ام فروہ، بی بی ام فروہ۔ ان کا نکاح ہوا حضرت امام باقر سے، یعنی جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر، ان کا نکاح ہوا حضرت ام فروہ سے۔ حضرت ام فروہ جو اولاد ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے، یعنی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی، حضرت محمد کے بیٹے قاسم کی بیٹی ام فروہ، ان کا نکاح ہوا حضرت امام باقر سے۔ حضرت امام باقر کی پھر اولاد ہے امام جعفر، امام جعفر کے بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم،
حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں حضرت علی رضا، حضرت علی رضا کے بیٹے ہیں حضرت امام تقی، حضرت امام تقی کے بیٹے ہیں حضرت امام نقی، حضرت امام نقی کے بیٹے ہیں حضرت حسن عسکری، حضرت عسکری کے بیٹے ہیں حضرت امام مہدی۔ تو یہ 12 اماموں کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت امام باقر پر جا کر ان کی نسل پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مل جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو پڑپوتی ہیں ام فروہ، ان کے بطن سے حضرت امام، یہ سارے ائمہ، حضرت امام جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی، یہ ان کے بطن کی، ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں پھر اس کے علاوہ دیگر صحابہ کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کل 6 رشتہ داریاں ہیں۔ پہلا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر مرہ بن کعب پر ایک ہو جاتا ہے، 7ویں پشت پر ان کا سلسلہ نسب پیچھے 7ویں پشت پر ایک ہو جاتا ہے۔ دوسرا رشتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ یعنی اپنی بھابھی سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا، جس سے ایک لڑکا محمد پیدا ہوا۔ تیسرا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیوہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے جو مذکورہ بالا بیٹے ہیں محمد، ان کی پرورش خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن ابو بکر کے بارے میں فرماتے تھے، محمد ابو بکر کی پشت سے میرا بیٹا ہے، محمد ابو بکر کی پشت سے میرا بیٹا ہے۔ چوتھا رشتہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے، یعنی حضرت ابو بکر کی پوتی سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ پانچواں رشتہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے حضرت قاسم بن ابو بکر بن، وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت زین العابدین بن حسین بن علی آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ اس سے ایک اور رشتہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت حسین بن علی اور حضرت محمد بن ابو بکر آپس میں ہم زلف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران کی 2 شہزادیاں قید ہو کر آئیں، جن میں شہر بانو کا نکاح حضرت حسین بن علی سے ہوا، جہاں بانو کا نکاح حضرت محمد بن ابو بکر سے ہوا۔ یہ دونوں ہم زلف بھی ہیں۔ چھٹا رشتہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ام فروہ بنت اسماء بنت عبد الرحمن کا نکاح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے حضرت باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی سے ہوا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر صادق، امام جعفر صادق کے پرنانا ہیں۔ اب دیکھیں جن 12 اماموں کو وہ مانتے ہیں، جن 12 اماموں پر پورے عقیدے کی بنیادیں کھڑی ہیں، ان کے پرنانا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو ان کی کتنی گہری رشتہ داریاں تھیں۔ یہ تو صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رشتہ داریاں گنوائی ہیں میں نے، اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داریاں ہیں، 2 رشتہ داریاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی 10 رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی 8 رشتہ داریاں ہیں۔ یعنی کہ یہ سارے کے سارے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی آپس میں محبتیں تو تھیں ہی، ان کے علاوہ ان کی آپس میں خونی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ تو جن لوگوں کی آپس میں محبتیں ہوں، ان کی خونی ایک دوسرے کے ساتھ خونی رشتہ داریاں ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مربوط ہوں
اور ایسے ان کا آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہو، پھر ہم لگے ہوئے ہیں پچھلے 1400 سال سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی آپس میں یہ دشمنیاں تھیں، یہ دشمنیاں تھیں، یہ دشمنیاں تھیں، تو اس سے بڑی بدقسمتی امت مسلمہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے آج کی اس مجلس میں جو میں نے چند باتیں کی ہیں، ایک تو مقصد قیام امام حسین کہ حضرت امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا، اور دوسرا کہ صحابہ کرام کی آپس میں محبتیں کتنا تھیں اور صحابہ کرام کی آپس میں رشتہ داریاں کتنا تھیں، اور 12 اماموں کا وہ شجرہ نسب جن کے دادا حضرت علی بنتے ہیں، جن کے نانا حضرت ابوبکر صدیق بنتے ہیں، اور پھر آج حالت یہ ہو، آج ہم خود اپنے خاندان کے بارے میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی میرے نانا کو جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اس نانا کو کوئی آدمی لعن طعن کرے۔ تو یہ صحابہ کرام کی آپس میں رشتہ داریاں کہ ایک طرف نانا ہیں، ایک طرف دادا ہیں، کوئی کسی کا ہم زلف ہے، کسی نے اپنی بیٹی ان کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے، کوئی کسی کا داماد ہے، تو پھر ان کے درمیان ہم آپس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن اور حریف تھے، اور 1400 سالوں تک یہ کوشش کرتے رہیں، اور اس بنا پر ہم ایک دوسرے کا قتل و غارت کرتے رہیں، خون کی ندیاں بہاتے رہیں، جبکہ ان کی آپس میں محبتیں ثابت ہیں۔ ہاں، اونچ نیچ بعض دفعہ دو بھائیوں کے درمیان ہو جاتی ہے، ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بنیاد بنا کر، اس چھوٹی سی اونچ نیچ کو بنیاد بنا کر پھر اگلی ہم 14 صدیوں تک ایک دوسرے کو کشت و خون کرتے رہیں۔ تو ہمیں آج اس موقع پر وقت بہت ہو چکا ہے، بیٹری نے بھی